بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ احادیث جو ہیں یہ بتاتی ہیں، مفہوم ہے، ان تمام احادیث کا مفہوم ہے یہ رسول اللہ۔ پہلے تو ہم دیکھیں نا کہ یہ مسجد اقصیٰ کی ویلیو کیا ہے ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ بیت اللہ یعنی کہ حرم میں مکہ میں جو ہے وہ ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور دوسری مسجد وہ یہ یروشلم میں جو مسجد اقصیٰ ہے اسی کو وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں صرف 40 سال کا وقفہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3366 اس کا نمبر ہے۔ اس میں یعنی کہ یہ ہماری دوسری مسجد ہے اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر، روئے زمین کا ورڈ ہے اس میں۔ تو اس میں ایک اور اس کی بڑی ایک فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، کچھ دعائیں کی تھی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے گا نماز کی نیت سے صرف، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیں گے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جب جنا تھا اس وقت اس کے گناہ زیرو تھے، بالکل کلین تھے اس کے اعمال نامہ، تو ویسا ہی پاک ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی ہوگی۔ یہ سنن ابن ماجہ 1408 اور مسند احمد 12734، یہ 2 حدیث ہیں اسی ٹاپک پہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے 4910، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں امت کے شہداء کون ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ شہداء یہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، ایک لسٹ بتائی شہداء کی، ان میں ایک کیٹیگری ان کی بھی تھی، اس حدیث کا مفہوم ہے جو بیت المقدس کے خادم ہوتے ہیں وہ بھی شہداء میں شامل ہوتے ہیں جب بھی ان کی وفات ہوتی ہے، جو بیت المقدس کے خادم ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، تو یہ ایک بڑی زبردست فضیلت۔ ایک اور اس کی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، یہ صحیح مسلم میں 2 جگہ پر یہ حدیث ہے، 3386 3384، سنن نسائی میں ہے 701۔ اس کا مفہوم ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی بھی مسجد کے لیے آپ سفر مت کریں، منع کر دیا، یعنی کہ صرف ان 3 مساجد کی ویلیو ہے۔ اس میں مسجد نبوی ہے، یہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہمارے ثواب کی نیت سے اپنی اونٹوں پہ کجاوے مت ڈالو، ثواب۔ اور تیسری ہے مسجد اقصیٰ، یعنی کہ یہ ہمارے حرم ڈیفائن کر دیے گئے، مسجد نبوی، مسجد حرام اور یہ مسجد اقصیٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک اور حدیث ہے، یہ دجال سے ریلیٹڈ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے ایک چیز بڑی کلیئرٹی میں پتہ چلتی ہے کہ 2 کام ایک تو ہو سکتے ہیں۔ اچھا پہلے یہ حدیث میں بتا دوں، اس کا مفہوم ہے کہ دجال 4 مساجد کے قریب نہیں جا سکے گا، مسند احمد کی حدیث ہے 12989۔ اچھا یہ ساری احادیث کے جو ریفرنسز ہم دیتے ہیں اسلام 360 میں، آپ جا کر ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں، ان کی آتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ دجال 4 مساجد کے قریب نہیں جا سکے گا۔ ایک ہے مسجد حرام، بیت اللہ والی مسجد جو مکہ میں، مسجد نبوی، مسجد طور۔ مسجد طور کی بھی بڑی ویلیو ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی، یاجوج ماجوج سے پہلے بھی اس کا ایک بڑا ایک اہم اس کا ویلیو ہے، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ بہرحال یہ تیسری ہے مسجد طور، اور چوتھی ہے مسجد اقصیٰ۔ یہ 4 جگہوں پر دجال نہیں جا سکے، اس کا مطلب ہے جب دجال آئے گا تو مسجد اقصیٰ موجود ہوگی، یہ ہمیں چیز ملتی ہے حدیث سے۔ تو اب 2 کام ہو سکتے ہیں، یا تو اگر یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد جب ہم قبضہ کریں گے بیت المقدس پر انشاءاللہ تعالیٰ، دوبارہ یہودیوں کے ہاتھ سے ہم اس کو لیں گے تو دوبارہ شاید تعمیر ہو اس کی، یہ بھی چیز ایک پاسبلٹی۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو شہید کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اسی وقت حضرت امام مہدی آ جائیں اور اسی طرف ہم پیش رفت کر لیں اپنی، اور ہم بچا لیں مسجد اقصیٰ کو۔ اس وقت بھی کھنڈرات تھے نا مسجد اقصیٰ کے، جس آپ گئے تھے وہاں پہ، تو قرآن نے اس کو مسجد اقصیٰ ہی کہا ہے لیکن وہ کھنڈرات تھے۔ جی بالکل۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث میں اگر مسجد اقصیٰ کا ہے تو اگر وہ اللہ نہ کرے اس میں کامیاب ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ کھنڈرات کی شکل یا باقی ہو، یا اپنی صحیح سالم حالت میں باقی ہو۔ اب یہ تو اس کا ڈیفینس تو ہم نے کرنا ہے مسجد اقصیٰ کا۔ ان اینی کیس دجال کے آنے سے پہلے یہ تعمیر ہو چکی ہوگی، تبھی تو دجال وہاں جا نہیں سکے گا۔
اب ہم آتے ہیں یہ فلسطین کے لوگوں کی جو اہمیت ہے نا، یہ بڑی ضروری ہے اس کو سمجھنا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 12494. اس حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم رہے گا. اچھا ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے، قیامت تک دین پر ثابت قدم رہے گا. یہ ایک ہم نے سمجھنا ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہیں نا، بڑی نشانیاں جب شروع ہو جائیں گے، اس طرح زمین کا جانور نکلنا، دابت الارض ہے، دھواں ہے، دجال ہے، سورج کا نکلنا ہے، 3 مختلف جگہوں پر زمین کا دھنسنا ہے، پھر ایک آگ کا ہے، پھر ایک ہوا کا ذکر ملتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی جو جتنے بھی ایمان والے ہیں نا دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، وہ ہوا جب چلے گی تو وہ ان کو ڈھونڈ لے گی اور ان کو جا کر ٹچ کرے گی، اور وہ جس چیز کو ہوا لگے گی وہ وہیں پر شہید ہو جائے گا، چاہے وہ پہاڑ کی غار میں بھی کیوں نہ چھپا ہو، اس کو ہوا وہاں پر بھی پہنچ جائے گی اور اس کو شہید کر دے گی. یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خود یہ ایک فیصلہ لیا کہ ایسا ہوگا، دنیا سے تمام ایمان والوں کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد صرف اور صرف جانور نما انسان رہ جائیں گے. اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ اس کے بعد گھوڑی بچہ جنے گی، لیکن وہ بچہ رائڈنگ کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. اور یہ ہوگا یمن کی ہوا کب چلے گی، مستدرک کی حدیث میں پڑھ رہا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم بڑی نشانی میں جائیں گے تو ڈیٹیل سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں ضروری ہے کہ یہ یمن والی ہوا چلنی اس وقت ہے جب یہ وہ جہجہ جس کو ہم نے ڈیکوڈ کیا تھا، جہجہ نامی جو حبشی غلام بادشاہ ہوگا نا، وہ جب بیت اللہ کو گرانے کی تیاری کر رہا ہوگا نا، جس طرح وہ آ رہا تھا ابرہہ آ رہا تھا، تو جب وہ تیاری کر کے آ رہا ہوگا نا بیت اللہ کی طرف، تو اس وقت مومنین کی جماعت اکٹھی ہو کے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ہوا چلا دیں گے، وہ اس جماعت کو بھی شہید کر دے گی جو بیت اللہ کو بچانے جا رہی ہوگی، اور تمام ایمان والے دنیا میں جہاں بھی ان سب کو، کیونکہ حجت ختم ہوگی. اب اللہ کو اس دنیا کی ضرورت، اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اٹھا لینا. اس کے بعد وہ بیت اللہ کو بھی شہید کرے گا. اس کے بعد بے تحاشا صحیح احادیث ملتی ہیں اس بارے میں کہ وہ اس کے بعد بیت اللہ کبھی آباد نہیں ہوگا اور قیامت آ جائے گی. اور وہ یہ سب چیزیں بہرحال یہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ قیامت تک دین پر ثابت کرنے کے، تو یہ اس ہوا چلنے تک یہ دین پر ثابت قدم رہیں گے. جب تک وہ یمن والی ہوا نہیں چلتی اس وقت تک اس کا ڈیکوڈنگ میں اس کا یہ مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب حدیث کہتی ہے نا کہ قیامت تک ایمان والوں کی جب بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی تو پہنچ ہی صرف یمن کی ہوا تک ہے جب وہ ہوا چلے گی، اس کے بعد تو ایمان والے ہیں ہی نہیں نا دنیا میں. بہرحال یہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم رہے گا، ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے اس کے کہ انہیں کچھ معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے. یعنی کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت تو خراب ہوگی، جو ان کے اختلاف کرنے والے ان کے دشمن ہیں، یہ بیچارے وقتی طور پر ان پہ زوال ضرور آئے گا، تکلیف میں بھی آئیں گے، لیکن یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اسی حالت پر ہوں گے کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. یعنی کہ وہ جب تنگ دستی والا ان پہ معاملہ آ جائے گا نا، تب اللہ کا حکم آنا ہے. جب ان پہ بہت زیادہ جب ایکسٹریم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ مومنوں کی، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا. تو جب یہ فیکٹ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ امت نے جہاد نہیں کرنا، امت نے ظالم کا ہاتھ نہیں روکنا، امت نے مظلوم کی مدد نہیں کرنی، امت نے قرآن جلانے والوں کے خلاف جہاد نہیں کرنا، امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا سر قلم نہیں کرنا، امت نے لٹتی ہوئی عزتوں کو نہیں بچانا، امت نے ظالم کا سر قلم نہیں کرنا، امت نے مسجد اقصیٰ کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے. تو آج ترکی اٹھ جائے، پاکستان اٹھ جائے، ملیشیا اٹھ جائے، یہ تمام عرب ممالک اٹھ جائیں، فلسطین کو بچانے کے لیے چل جائیں، تو حضرت امام مہدی کا تو اس کا مطلب پھر دور نہیں ہے. حضرت امام مہدی کا دور، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا، کھلے عام ظلم ہو رہا ہوگا، اور مسلم امہ وہن کا شکار ہوگی اور ہم جہاد نہیں کر رہے ہوں گے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوا، چنگیز خان کے دور میں بھی ہوا. مجھے یہ بتائیں کیا چنگیز خان کے دور میں وہ بلڈنگیں بن چکی تھیں عربوں کی جو آج بن چکی ہیں؟ کیا وہ نشانی پوری ہو گئی تھی قرب قیامت والی؟ دیکھا اب تو ساری طرف سے آپ دیکھیں نا معاملات جس طرف جا رہے ہیں جناب. یہ احادیث کلیئرٹی، صرف ڈینائل والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی نہیں، یہ تو 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ بھی ٹوٹی تھی، بڑا ظلم ہوا تھا، خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی، ظلم ہوا تھا، تو باقی احادیث جو قرب قیامت کی وہ پوری نہیں ہوئی تھی نا. یہ بلڈنگیں نہیں بنی تھی، سب سے بڑی نشانی ہے عربوں نے جو بلڈنگیں بنا لی ہیں. بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بنا لی. پنجابی کی زبان میں دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر، کہ جب انسان کے دل نے کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تو اس کے لیے وہ دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ
اس کو جب ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز واقعی وقوع پذیر نہ ہو. حالانکہ یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان امت جہاں پر ظلم ہو رہا ہے, آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کے لیے خوشخبری ہے کہ اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہونے والا فلسطین کو. یہ میں بڑا بولنے اپنی طرف سے نہیں بول رہا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. سوائے اس کے کہ معاشی تنگ دستی معاشی, یہ تو مسلم احمد کی تھی نا, اس کو ملائیں گے ہم. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 2484, یہ بھی صحیح حدیث ہے. اس میں بتایا کہ یہی لوگ ہوں گے جو دجال سے لڑیں گے. اس کے آخر والے لوگ دجال سے لڑیں گے, یعنی کہ یہ جو امت ہے نا اس ایریا کی, یہ اس کے اینڈ والے لوگ دجال سے لڑیں گے. دجال کے بعد ظاہری بات ہے امام مہدی, پھر وہ ان کے آرمیگیڈن کے بعد تو ویسے ہی بڑے قلیل رہ جائیں گے نا عرب. تو یہ بیسکلی عرب میں ہی کنسیڈر ہوتے ہیں فلسطین کے جو لوگ ہیں, تو یہ ویسے قلیل ہوں گے. تو اس لیے اس امت کے آخری لوگ, یعنی کہ یہ فلسطین کے آخری لوگ یہ دجال سے لڑنے والوں میں سے بھی ہوں گے. تو اس لیے جو یہودیوں کو قتل کریں گے, یہی یہودیوں کو بھی انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے قتل کریں گے. اور شام اللہ ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ یہودیوں کو قتل کروائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بڑی کلیئرٹی میں یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں احادیث کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, کہ ہم اس دور میں اب داخل ہو چکے ہیں کہ اب ifs and buts کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب فلٹر لگ رہا ہے, جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا کہ وہ چھاننی لگ گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک سائڈ پہ کرنا ہے اور دوسروں کو ایک پھونک جو ہے ایک سائڈ پہ کر دینا ہے. یہ اللہ کا پیٹرن ہے. یہ جب سے کائنات بنی ہے, یہ جب ظلم بڑھتا ہے, آپ دیکھیں یہاں پہ جنات جب تھے, جب انہوں نے ظلم کی آخر کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت سے یہاں سے اس کو ختم کیا. اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جب فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات دی. اسی طرح سے جب خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے تو آپ علیہ السلام کی باسط اس دنیا کے اندر ہوئی, آپ کی تشریف آوری ہوئی, تو آپ نے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا. اب دنیا پھر اسی ڈگر میں چل چکی ہے کہ فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں, کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں, مسلم امہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں, اور مومنوں کے لیے اس وقت دنیا کے اندر سانس لینا مشکل ہوا ہے. کوئی ان کو لیڈر نہیں ایسا مل رہا جو ان کو ایک پلیٹ فارم دے جہاں پر وہ اکٹھے یکجا ہو کر اپنے دین کو, اللہ کی حکومت کو قائم کر سکیں. تو اس کے لیے اب ان کا آنا ناگزیر ہو چکا ہے امام مہدی کا. تو یہ حالات اور یہ واقعات یہ سب اسی طرف بالکل, یہ جو پہلا سٹیپ ہے نا, یہ پہلا سٹیپ لینے والا بھی سب کوئی نہیں ہے. ہر کوئی جیسے بارش کا قطرہ, پہلا قطرہ ہم پڑھتے ہیں نا بچپن میں کہانی, بارش کا پہلا قطرہ, اس کے بعد ہمت بنتی ہے سب کی دیکھ کے, پھر سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. بس امام مہدی کا رول اتنا بڑا ہے احادیث میں, انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ آ جائیں گے. لیکن یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. حضرت امام مہدی کا دور وہی دور ہے جب لوگ ڈینائی کریں گے, جب لوگ کہیں گے کہ ابھی وہ دور نہیں ہے, وہی دور ہے حضرت امام مہدی کا. یہ چیز آپ کلیئرٹی میں سمجھ لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کا اجماع ہو جائے اس چیز پہ, علماء کا اجماع ہو جائے کہ ہاں جی وہ دور آ چکا ہے اور حضرت امام مہدی آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. حدیث ہمیں کلیئرٹی میں بتاتی ہیں کہ بڑے قلیل لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے شروع میں. ہاں جب مقام بیدہ میں لشکر جب دھنس جائے گا, جب یہ نشانی پوری ہو جائے گی, تب پوری دنیا سے لوگ آئیں گے ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے, تب سب کے ifs and buts کی سب کی گنجائش ختم ہو جائے گی. تو ڈینائل والے لوگ بھی بہت سے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ہوگا جب مسلمان ریٹیلیشن شروع کریں گے, جہاد کا آغاز ہوگا. لیکن اس سے پہلے ڈینائل کا شکار ہیں, سب ڈینائل کا شکار ہیں. دلی دورست والا وہ معاملہ بالکل ذہنیت مینٹیلٹی سے ہماری بن چکی ہے. تو یہ جتنی مرضی ہم دلیل دے دیں, جو مرضی کر لیں, جتنے بڑے بڑے جو علماء ہیں جو بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی وقت ہے, ابھی تباہی اور ہونے دو. ابھی یہ ان کو مزہ نہیں آیا ابھی اس تباہی سے, ابھی ان کے دل بھرے نہیں ہیں اس تباہی سے. یمن میں جو تباہی ہے, شام میں تباہی ہے, جو فلسطین میں تباہی ہے, ابھی ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی ابھی ہمارے علماء کو. نا اکثریت جو ہمارے علماء کی ہے نا, وہ جہاں سے آ رہے ہیں, جن مدرسہ سے, جس نظام سے وہ آ رہے ہیں, اس میں اینڈ آف ٹائمز کے اوپر انہوں نے ان کی خاص مہارت نہیں ہے, کیونکہ دنیا فرسٹ ٹائم جا رہی ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے دنیا کے پاس. اس لیے ہمارے جہاں سے علماء تیار ہو رہے ہیں, جہاں سے وہ پڑھ رہے ہیں, یہ تو کسی کی پرسنل ایفرٹ ہے کہ وہ اس کے اندر اگر پرسنلی شوق کے ساتھ اس کے اندر پین لے کے اس کے اندر کام کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو علم کا سمندر ہے ایک, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے. اس کے اندر اگر ہم آگے جانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لے جاتے جائیں گے. اور اس میں اگر ہمارے علماء آج بھی اگر تھوڑا سا اس کے اندر غوطہ زن ہو تو ان کو یہ چیزیں کلیئرٹی کے اندر ان کو نظر آئیں گی کہ امت اس وقت کس طرف جا چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نشانی ایک نہیں کئی نشانی ہے, کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے. اللہ نے ایک نشانی نہیں رکھی,
اللہ نے نشانیوں پر نشانیوں پر نشانیوں پر نشانیاں رکھی ہیں اس کے اوپر، اور احادیث کے ذخیرے ہیں اس کے اوپر، اینڈ آف ٹائمز کے اوپر. تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچ ہونی چاہیے، تھوڑا سا آپ کو اپنا نا وہ جو اندھی تقلید ہے اس سے نکلنا پڑے گا، آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا، آپ کو ڈگ ان کرنا پڑے گا، آپ کو اس میں غوطے لگانے پڑیں گے حدیث کے سمندر میں، بہت ضروری ہے. یہ اینڈ آف ٹائمز کی حدیث کے اوپر غور و فکر کی علماء کو اس وقت بہت سخت اس وقت یہ ٹائم ہے کہ ان کو یہ اس پہ توجہ دیں، اور امت کو اس وقت ٹائم ہے امت کو اکٹھا کرنے کا، فرقہ واریت ختم کرنے کا، کیونکہ حضرت امام مہدی کا دور بہت قریب ہے. اب ہم نے ایک ہو کر لڑنا ہے. اور ایک انتہائی آپ کس بات سے، سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی مجھے، کیونکہ امت کو اکٹھا کرنے کے اوپر نا ایک بڑا اچھا آج کے حوالے سے بات یاد آ گئی، کیونکہ میں نے نیوز میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حزب اللہ اور حماس کا آپس میں انہوں نے کوارڈینیشن کروائی ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر تقویت آئی ہے. اگر شیعہ اور سنی مل کر اس محاذ کے اوپر لڑیں گے تو مسلمان طاقتور ہوں گے. میرا پیغام تمام شیعہ اور سنی اپنے بھائیوں کے لیے ہے کہ آپس کے تفرقات کو بھلا دیں، یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ دشمن ہمارے ساتھ بازو کاٹنے کے لیے تیار ہے. جی پلیز. بس آگے کلیئرٹی میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ آگے وقت بہت قریب ہے، لیکن ہم میں سے غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا، لیکن جہاں تک میرے انالیسز ہیں، میری ذاتی رائے ہے، جو حدیث کو میں دیکھ رہا ہوں، جو حالات حاضرہ کو دیکھ رہا ہوں، 2021 کے اینڈ تک بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور معاملات بڑے واضح ہو جائیں گے کہ ہم بڑی تیزی سے ہم ایک عجیب و غریب دور میں جانے والے ہیں. وہ والا دور جس میں حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے، وہ والا دور جس میں بڑی نشانیاں شروع ہو جانی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بڑی نشانیوں کے اوپر ہم ایپیسوڈ بنائیں گے. میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اس پہ بہت ضرورت ہے فوکس کرنے کی، کیونکہ اس کی ڈیکوڈنگ بہت مشکل ہے، اور بہت فوکس چاہیے اس کے لیے، بہت اس کے لیے اسٹڈی چاہیے، اور آنیسٹی کے ساتھ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم ایک سوچ کو فالو کریں، چاہے وہ سوچ 100 سال پرانی ہے، 200 سال پرانی ہے، آج کے حالات کے ساتھ ہم میچ ہی نہیں کرتے ہیں دور فتن کی حدیث کو. بہرحال ہم اپنا ایپیسوڈ یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کوشش کریں گے کہ جلد ملاقات ہو، لیکن ہمارا بیسیکلی ویڈیو بنانا، ہمارا ویڈیو پہ ویڈیو بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو اوتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ، اینڈ آف ٹائمز کی احادیث کے ساتھ. تو مسجد اقصیٰ پہ جو ہوا سب کے سامنے ہے، اس پہ ہم نے کوئی نئی رائے تو دینی نہیں تھی، ہم نے افسوس کا اظہار کرنا تھا، ایک زخمی دلی آپ کے آگے رکھنا تھا. جو کچھ بھی ہوا ہے، لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگ اس پہ باتیں بھی کر رہے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر موضوع پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد ویڈیوز بنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم وہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ جو نہیں ہو رہی ہے، جو کہ اس کو ضرورت ہے، اینڈ ٹائمز کی ضرورت ہے، جس کو احادیث کی ڈیکوڈنگ کی، جن احادیث کی ڈیکوڈنگ کی ضرورت ہے، ہم اس پر بات کریں. تو اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.